اگر یہ شخص آیت اللہ خمینی کے ایران، معمر قذافی کے لیبیا، محمد مرسی کے مصر، خروشچیف کے سوویت یونین، فیڈرل کاسترو کے کیوبا، کم جونگ ان کے شمالی کوریا، صدام حسین کے عراق، ملا محمد عمر کے افغانستان یا ماؤ زیدونگ اور شی جن پنگ کے چین میں پیدا ہوتا، اپنے ملک کے خلاف حقائق جمع کرتا، اپنے ملک کے رہنماؤں اور اپنے نظام کی خرابیوں کو بے نقاب کرتا، تو پھر اس کے لیے دنیا بھر کے اخبارات اپنے صفحات حاضر کرتے۔ نہ صرف اس کے مضامین اہتمام سے چھپتے، بلکہ اس کی عظمت کے اعتراف میں بھی مضامین لکھے جاتے۔ بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلوں کے مقبول اینکر اسے اپنے پروگراموں میں خصوصی مہمان کے طور پر بلاتے۔ عالمی سطح کی یونیورسٹیاں اسے اپنے ہاں لیکچر دینے کے لیے مدعو کرتیں۔ وہ اب تک ایک عالمی شخصیت بن چکا ہوتا۔ اسے سی پی جے کا عالمی پریس فریڈم ایوارڈ بھی مل چکا ہوتا۔ ہر سال نومبر میں آزادی صحافت کے چیمپئن صحافیوں کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اس فہرست میں چین کے تانمن اسکوائر میں 1989 میں ہونے والے مظاہروں میں پکڑے جانے والے دو عام سے کارکنان چن زومنگ اور وانگ جی تاؤ بھی شامل تھے، جنہیں چینی عدالت سے 13 سال کی سزا ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ چین کو اس وقت اپنی تجارت بہتر کرنے کے لیے امریکہ سے سب سے منظور نظر قوم کا سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، اس لیے امریکی وزیر خارجہ وان کرسٹوفر کے چین کے دورے سے پہلے وانگ جی تاؤ کو علاج کے لیے نیو یارک جانے کی اجازت ملی اور چن زومنگ کو علاج کی خاطر طبی پیرول پر گھر بھیج دیا گیا۔ تاجکستان کی نویدی واخاش، ترکی میں کرد قوم پرستوں کے اخبار اوزگر گوندم میں کام کرنے والے صحافی، چین کی کمیونسٹ پارٹی کا ناقد یانگ وائی پنگ، سری لنکا کا جے ایس ٹی سینا یاگم، جس کو اس کی حکومت نے فرقہ وارانہ اور نسل پرستانہ منافرت پھیلانے والے مضامین لکھنے پر دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور اسے امریکی دباؤ پر 3 مئی 2010 کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ سوویت یونین کی نیوز کاسٹر تاتانیا مٹکوا بھی شامل ہے، جس نے 1991 میں لتوینیا کے بارے میں سرکاری خبر پڑھنے سے انکار کیا تھا۔ بحرین کے شیعہ مذہبی رہنما عبدالامیر الجمری کا کالم نگار بیٹا منصور الجمری، بنگلہ دیش کا فوٹوگرافر شاہد اسلام، جسے بنگلہ دیش میں ٹریفک کی بد انتظامی پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے پر گرفتار کیا گیا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے دباؤ ڈال کر رہا کروایا، پھر اسے یہ ایوارڈ ملا۔ کیا بات ہے اس عالمی سطح کے ایوارڈ والے کارنامے کی! غرض یہ ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس فہرست میں اس عظیم صحافی کا نام کہیں بھی نہیں، جس کے کارنامے ان تمام ایوارڈ یافتگان کے کل کارناموں سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ اس سطح کا ایک بھی صحافی اگر چین، ایران، کوریا یا دیگر ملکوں کے خلاف لکھتا ہوا مل جاتا تو اب تک اسے نوبیل انعام سے نوازا جا چکا ہوتا، لیکن آج یہ صحافی امریکہ کے بدترین انتقام کا نشانہ ہے۔ یہ شخص جولین اسانج ہے، جو 3 جولائی 1971 کو آسٹریلیا کے شہر کوئنز لینڈ میں پیدا ہوا۔ چونکہ یہ شخص ایک ایسے عہد میں صحافتی دنیا میں آیا جب یہ کمپیوٹر کی دنیا بن چکی تھی اور وہ خود بھی ایک کمپیوٹر پروگرامر تھا، اس لیے اس نے صحافت کے لیے اسی راستے کو اختیار کیا اور وکی لیکس کی بنیاد رکھی۔ ابھی اس نے جوانی میں قدم رکھا ہی تھا کہ وہ امریکہ کے سب سے محفوظ کمپیوٹر نظام ناسا کو لیک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 20 سال کی عمر میں اسے آسٹریلوی عدالت نے اہم راز افشا کرنے کے جرم میں جرمانہ کیا۔ اس نے میلبرن یونیورسٹی میں فزکس کے ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا، لیکن اپنی متلون مزاجی کی وجہ سے چھوڑ کر اس نے 2000 میں وکی لیکس بنا لی۔ اس کی بنیاد رکھتے ہوئے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کوئی غیر مصدقہ خبر نہیں دیں گے، بلکہ اصل مسودات سامنے لے کر آئیں گے۔ اس نے جب پہلی دفعہ گوانتانامو بے میں قیدیوں پر ہونے والے سلوک اور تشدد کے شواہد ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے تو ایک دم عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا، اس لیے کہ شواہد ناقابل تردید تھے۔ اس دوران اس کا رابطہ امریکی فوج کے خفیہ یونٹ کے اہم رکن بریڈلی میننگ سے ہوا، جس نے اسانج کو 5 لاکھ کے قریب ایسی ای میل، خط و کتابت اور دیگر ریکارڈ فراہم کیا جو 1966 سے لے کر 2009 تک امریکی فوج کے مظالم، خفیہ سرگرمیوں اور دنیا بھر کے ممالک میں ہونے والی امریکی سازشوں کو بے نقاب کرتا تھا۔ اسانج نے انہیں چھاپ کر طوفان برپا کر دیا۔ جولین اسانج ایک بے خوف، نڈر اور حیران کن صحافی ہے، جس نے عین اس وقت سچ بولنا شروع کیا جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ اس نے عراق اور افغانستان میں امریکی جنگی جرائم سے پردہ اٹھایا، شہریوں کے قتل عام کے ثبوت فراہم کیے، یہاں تک کہ ان صحافیوں کی فہرست بھی تھی جنہیں امریکیوں نے قتل کیا تھا۔ اس نے امریکہ کی یمن میں خفیہ جنگ کی پوری کہانی بے نقاب کی اور بتایا کہ کیسے وہاں اسلحہ اور سرمایہ پہنچایا جاتا رہا۔ یہ جرائم کوئی اخباری رپورٹیں یا جائزے نہیں تھے، بلکہ امریکیوں نے خود انہیں اپنے خفیہ ریکارڈ میں محفوظ کر رکھا تھا اور انہیں اندازہ تک نہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک دن جولین اسانج کے ہاتھ چڑھ جائے گا۔ وہ امریکہ جو دنیا بھر کے صحافیوں کو ایوارڈ دیتا ہے اور آزادی صحافت کا پرچم تھامے ہوئے ہے، اسانج کے خلاف اچانک بالکل ایک مافیا لارڈ
گینگسٹر یا ڈیرے دار بدماش کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنی کاسہ لیس ریاستوں آسٹریلیا اور برطانیہ کے ذریعے اس شخص کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اسانج نے بھاگ کر ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لی۔ یہ وہی ایکواڈور ہے جس نے عالمی ناجائز قرضے واپس نہ کرنے کی جرات کی تھی۔ وہ اس سفارت خانے میں 7 سال چھپا ہوا تھا کہ ایک دن برطانیہ کی پولیس آئی، تمام سفارتی ضابطے بالائے طاق رکھ کر اسے ایسے سخت سیکیورٹی والے قید خانے میں لے گئی جہاں دہشت گرد، قاتل اور جنسی تشدد کرنے والے رکھے جاتے تھے۔ اب برطانوی نظام انصاف کا غلیظ چہرہ سامنے آیا۔ ہائی کورٹ نے اسانج کی امریکہ کو حوالگی کے مقدمے کو عوامی اہمیت کا مقدمہ قرار دے کر اسے سپریم کورٹ کے لیے بھیج دیا۔ اس کی امریکہ کو حوالگی کا مطلب یہ تھا کہ اسے وہاں موت کی سزا سنا دی جائے گی، لیکن مقدمے کے دوران ہی اسے اس قدر اذیتیں دی گئیں کہ اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ CIA نے اسے قتل کرنے کی 2 دفعہ کوشش کی لیکن وہ بچ نکلا۔ اس عظیم صحافی کے حق میں دنیا کے کسی بھی ملک میں کبھی کوئی ریلی یا جلوس برآمد نہیں ہوا۔ اسے کسی ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا۔ صحافیوں کے تحفظ کی تنظیم CPJ بھی چپ ہے۔ دنیا بھر میں شور مچانے والی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی زبان گنگ ہے۔ جارج گیلوے جو برطانوی پارلیمنٹ کا رکن رہا ہے اور اس پورے نظام کا نقاد ہے، اس نے لکھا ہے "If Julian Assange were a Chinese journalist and publisher, he have had the Nobel Prize." اگر جولین اسانج کوئی چینی صحافی یا پبلشر ہوتا تو اب تک اسے نوبیل انعام مل چکا ہوتا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اسے انسانی حقوق کے عالمی دن کی علامت بنا دیا جاتا۔ اگر اسانج نے امریکیوں کی بجائے چینی جنگی جرائم بتائے ہوتے، وہ آج اس مہم کا پوسٹر بوائے ہوتا جس کا مقصد چین میں ہونے والے سرمائی اولمپک کا بائیکاٹ کرنا ہوتا۔ پوری دنیا کے ممالک کو چھوڑیں، پاکستان میں بھی کسی انسانی حقوق کی تنظیم یا NGO نے اس کے حق میں جلوس نہیں نکالا، موم بتی نہیں روشن کی۔ سب کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر وہ ساری فنڈنگ ایک دم بند ہو جائے گی جس کے بلبوتے پر وہ پاکستان میں انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔